قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان حریش۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب کے اندر کتا یا بلی دیکھیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and ایسے خواب، subscribe. ایسے برے خواب جن کی تعبیر جاننا یا ان کا اثر زائل کرنا یا ان کے نقصان سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ہم وقت پر اس کا حل نہ کریں تو ہم کسی نقصان کو پہنچ سکتے۔ تو اس لیے ان خوابوں کا، خاص کر جو اس قسم کے خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیر جاننا یا ان کے بارے میں معاملات جاننا کہ یہ کس چیز کی علامت ہے، تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بلی کا خواب میں آنا۔ بلی کا خواب میں آنا، بلی آپ دیکھتے ہیں وہ خواب میں آ رہی ہے، وہ آپ کے قریب گھوم رہی ہے یا آپ کا کچھ کھانا کھا رہی ہے یا آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے ایسے معاملات کی طرف کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی عورت، کوئی آپ کے قریبی ایسی عورت ہے جو ہے آپ کے سامنے تو بہت اچھی ہے لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یعنی ایسا کوئی انسان، یہ فیمیل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جو بلی ہے یہ خواتین کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں بلی، تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اس کا مطلب اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس چل پھر رہی ہے اور کوئی آپ کا قریبی ہے جو آپ کو ظاہر یہ کروا رہا ہے کہ وہ آپ کا محسن ہے، لیکن وہ آپ کا محسن نہیں بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا شر ہے جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر آپ بلی کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو آپ نے چیک کرنا ہے اور اس میں بہتری لانی ہے، اور مطلب یہ غور کرنا ہے کہ معاملات میں کوئی خرابی نہ آئے۔ جی، اس میں استغفار اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں ساری ڈیٹیل میں۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بلی ہے جو آپ کو خواب میں نقصان پہنچا رہی ہے، کاٹ رہی ہے، یا وہ اپنے پاؤں کے ساتھ آپ کے جسم پر، بدن پر حملہ کرتی ہے اور وہ جو ہے خراشیں پڑ جاتی ہیں، یا اس سے آپ کو جو ہے وہ خون نکل آتا ہے یا کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی اثر کی علامت ہے، روحانی مسئلہ ہو رہا ہے۔ روحانی طور پر آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین جنات جو ہیں یہ سانپ، کتا اور بلی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان میں سے ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کس طرح کرنا ہے؟ اذکار کے ساتھ۔ کس طرح کرنا ہے؟ پڑھائی کے ساتھ۔ وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون سے اذکار کریں جو اس طرح کے جادو جنات کے حملے سے ہم محفوظ ہو جائیں، یا اگر ہم پر حملہ ہو چکا ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو نجات حاصل کر سکیں، اس کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ جی۔ اسی طرح کتا ہے، انسان دیکھتا ہے کتا، سفید کلر کا کتے کی اور تعبیر ہوتی ہے، کالے کلر کے کتے کی اور تعبیر ہوتی ہے۔ کتا چل پھر رہا ہے، یہ اس کو روٹی ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی محسن اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اچھا۔ اس کا کوئی دوست اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس کا کوئی دوست اس کا دشمن بن گیا ہے، بظاہر چاہے وہ دوست نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کو اپنے ارد گرد کے معاملات میں غور کرنی پڑے گی کہ میرا کون دشمن اور کون دوست ہے۔ تو بندہ تو نہیں جانتا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا معاملہ ہے، میں نہیں جانتا کون میرا دوست اور کون دشمن ہے۔ جی۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسرا ایک خواب ہے جو عموماً مریض دیکھتے ہیں کہ کتا پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کتا پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عموماً یہ مریض کالا کتا یا لال کلر کا کتا دیکھتے ہیں۔ تو کالا کتا جو ہوتا ہے وہ خطرناک جنوں کے ذریعے جادو کی علامت ہے۔ کالا کتا۔ کالا کتا
خطرناک جنوں کے ذریعے آپ پر جادو کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے بھاگ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ پر ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے عمل، لیکن ابھی اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا. تو پھر آپ جو ہے اپنے اذکار کو، پڑھائی کو بڑھا دیں، ان کی عدم سننا شروع کر دیں، اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتے نے آپ کو کاٹ لیا ہے، پیچھے لگا ہے اور اس نے پکڑ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خطرناک جادو کا آپ شکار ہو چکے ہیں. آپ اپنا علاج شروع کر دیں. سب سے پہلا کام خواب کا اثر زائل کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، درختے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پناہ مانگنی ہے اللہ سے. تو پھر آگے چلنا ہے، پھر اس کے علاج کی طرف توجہ دینی. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا چلوں. ایک مریضہ تھی، بچی تھی، اس کو پڑھائی وغیرہ کرتے بہت سارے معالجین کے پاس ہو کر آئے، کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا. معاملات اس کے ایسے تھے کہ وہ بڑی بڑی دور تک گئے، اور وہ ہوتا کیا تھا، معالج پڑھائی کرتا تھا، کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا نہ. اب معالج نے جب پڑھائی کرنی ہے، کچھ بھی ظاہر نہیں ہونا، تو اس نے کہا تھا بھائی اس کو کچھ نہیں ہے، نہ جادو ہے نہ جن ہے، کیونکہ جادو جن ہوگا تو سامنے آئے گا. تو وہ بڑے پریشان، کیونکہ اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جادو جن نہیں ہے، لیکن وہ کھانا 10 بندوں کا کھا جاتی. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی کیا کیا جائے، کیا کدھر جایا جائے. تو میرے پاس انہوں نے، جب میرے ایک دوست تھے وہ بھی معالج تھے، علاج کرتے تھے قرآن سے، انہوں نے کہا جی یہ آپ چیک کریں، میری تو سمجھ میں نہیں آیا کیا معاملہ ہے، تو دیکھیں یہ ذرا. خیر میں نے پڑھائی وغیرہ کی تو مجھے بھی معاملات بہت زیادہ واضح تو نہیں ہوئے، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے ضرور. لیکن معاملات جیسے پڑھائی کرنے سے واضح ہوتے ہیں، جنات سامنے آتے ہیں، جادو سامنے آتا ہے، وہ کچھ نہ سامنے ہے. میں نے کہا خیر، میں نے کہا ابھی مجھے مسئلہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا، یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا بھئی ابھی معاملات مجھے واضح نہیں ہو رہے، تو خیر میں واضح اگر ہوں گے تو میں انشاءاللہ علاج کروں گا، میری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ. تو میں نے انہیں پڑھائی وغیرہ دی، میں نے کہا آپ کریں، میں بھی استخارہ وغیرہ کروں گا، دعا کروں گا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں. میں نے نا جی دعا کی، رات کو سونے سے پہلے کچھ اذکار پڑھائی وغیرہ کی اور دعا کی. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے اور میرا ہاتھ اس کے منہ میں ہے. میں بڑا پریشان، صبح اٹھا، میں نے خواب کا اثر ظاہر کیا، میں نے تعبیر کروائی. تو پتہ یہ چلا کہ جو وہ جن ہے وہ اس حد تک خطرناک ہے کہ میرا اس کا علاج کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے کتے کے منہ میں ہاتھ دینا ہے. یعنی خود دشمن کے منہ میں جانے والی بات ہے، اتنا خطرناک وہ جادو تھا. اور اسی طرح ہوا، اس کے ساتھ بڑا چیلنج ہوا، مقابلہ ہوا، اور کتنے دن مقابلہ چلا. وہ تو اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم تو جو ہے وہ تھک چکے تھے وہاں پہ. لیکن پھر اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ نے پھر رستے دکھائے ہمیں کہ کس طرح علاج کرنا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا. تو یہ جو جادو، جو کتا دیکھنا ہے خواب میں پیچھے لگا ہے یا حملہ کر رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، یہ بڑے خطرناک جادو کی علامت ہے. اگر ایسا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 100 مرتبہ صبح شام شروع کر دینی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل اکیلا بندہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل سارے گھر والوں کی طرف سے. تو یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ سے کہنا ہے اللہ ہمیں اس سے پناہ دے، اس سے نجات دے، اللہ تجھ پہ توکل کرتے ہیں، تو ظالموں کی قوم کا ہمیں جو نشانہ نہ بنانا، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان کافروں کی قوم سے نجات دے. پھر اس کے بعد جب انسان یہ پڑھے گا، یہ بھی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنے. پھر اس کے بعد سورہ قمر کی آیت نمبر 45 ہے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ آیت ہے اس لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ بھاگ جائیں گے دم دبا کے. ہم نے یہ پڑھنا ہے، ایک طرف ہم نے اللہ سے پناہ مانگ لی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہ تجھے لائیں، ہم اپنی طرف سے تجھے لائیں ہیں، وہ جادو لے کر آئیں، بڑا جن لے کر آئیں، ہم اپنی طرف سے تجھے ان کے مقابلے میں لے کے آئیں اور تیری پناہ میں آ گئے. دوسرا
دوسرا ہم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا، تو ہی کافی ہے ہمارے لیے، ہمارا تو سب کچھ تو ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ یونس کی آیات پڑھ کے کہ اللہ ہمیں جو ہے اس سے نجات دے، ہمارا تو تجھ پر ہی توکل ہے۔ چوتھی چیز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ان پہ اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا، تین چیزوں میں ہم نے پناہ مانگی، مدد مانگی اللہ سے، چوتھی چیز اللہ کے فضل سے ان پہ پناہ، ان پہ اٹیک ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ ان قریب دم دبا کے بھاگیں گے۔ یہ بھی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ اور آخری پانچویں چیز سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام۔ جی یہ پڑھائی پانی پر دم کر کے پیا بھی جائے، اس کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے، اور ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ سنا جائے، گھر میں 7 اذانیں دی جائیں اچھا، چاروں کونوں میں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 15 سے 21 دن میں کتنا بھی سخت جادو ہوگا اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ علاج ہے جو ہر بندہ خود کر سکتا ہے، اور ہم جو بھی اللہ کے فضل سے علاج بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے بتایا ہوا علاج، ہر علاج کی اجازت ہوتی ہے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم